السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم جان ڈن کی نظم آف ڈیتھ کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کون سی جو ہے نا وہ ڈیوائسز استعمال کی گئی ہیں۔ تو چلیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک ہولی سونیٹ ہے جس میں اس نے ڈیتھ کا مذاق اڑایا ہے اور بتایا کہ ڈیتھ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس سے خوفزدہ ہوا جائے۔ جان ڈن 1572 میں پیدا ہوا اور 1631 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ نظم فروری سے اگست کے درمیان 1609 میں لکھی گئی تھی اور تقریباً 1633 میں یہ چھپی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسٹوڈنٹس اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ڈیتھ، اے موت، ڈائریکٹ اس سے خطاب کرتا ہے، اپاسٹروفی کا استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ، کہ اے موت تم فخر مت کرو، دو اگرچہ سم ہیو کال دی، اگرچہ کچھ لوگوں نے تمہیں کہا ہے، مائٹی، طاقتور، اینڈ ڈریڈفل، اور خوفناک، اگرچہ کچھ لوگوں نے تمہیں خوفناک اور طاقتور قرار دیا ہے، مگر تمہیں پراؤڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھمنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فار، کیونکہ دو آر ناٹ سو، یو آر ناٹ سو، تم ایسی نہیں ہو، نہ تم طاقتور ہو، تمہیں کوئی طاقت ہے، اور نہ تم خوفناک ہو کہ تم سے خوف کیا جائے۔ اب وہ بالکل ریٹیلیٹ کر رہا ہے موت کے خلاف اور اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ فار دوز ہوم دو تھنکس دو ڈس اوور تھرو، فار ان کے لیے دوز جنہیں فار دوز ان لوگوں کے لیے ہوم جنہیں دو یو تھنکس تم سمجھتی ہو، دو دوست اوور تھرو کہ تم نے جنہیں برباد کر دیا، تم نے انہیں مار دیا، تم ان کے بارے میں گمان کرتی ہو، ڈائی ناٹ، وہ مرے نہیں ہیں، یعنی وہ مرے نہیں ہیں جن کو تم سمجھتی ہو کہ میں نے انہیں مار دیا ہے۔ پور ڈیتھ ہو تم، پور ڈیتھ ہو، بیچاری موت ہو، نار یٹ کانسٹ ڈو کل می، نہ ہی ایسا ہے کہ تم مجھے قتل کر سکتی ہو، تم میں قتل کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، تم نہیں مار سکتی ہو۔ فرام ریسٹ اینڈ سلیپ، وہ کہتا ہے کہ آرام کرنے میں اور نیند کرنے میں، وچ بٹ دائی پکچرز، بھی وہ بھی تمہاری تصویریں ہیں۔ یہ آرام کرنا، نیند کرنا بھی موت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مچ پلیزر، زیادہ مزہ، دین فرام دی مچ مور مسلو، وہ کہتا ہے کہ فرام ریسٹ اینڈ سلیپ وچ بٹ دائی پکچرز بھی مچ پلیزر، کہ آرام اور نیند میں جو تمہاری تصویریں ہمیں بہت سکھ ملتا ہے، مزہ آتا ہے، مسرت ملتی ہے۔ دین پھر فرام دی تم سے مچ مور مسٹ فلو، پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ تمہاری محض تصویریں اور تم اصل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے بڑھ کے تم میں مزہ ہوگا۔ اب وہ ایکسٹینڈڈ مطلب ہے کہ بھی میننگ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کنسیٹ، یعنی نیند کا ایکسٹینشن اس نے مطلب موت کو قرار دے دیا، اور اس کو کنسیٹ یا گہرا خیال کہتے ہیں۔ یہ کنسیٹ نمبر 1 ہے۔ اینڈ سونسٹ، یہی ہوتا ہے کہ جلد ہی، آور بیسٹ مین، ہمارے بہترین شخص، ود دی ڈو گو، تمہارے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی لیے ہمارے جو فوجی ہیں، جو بہترین انسان ہوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ تم میں سکون زیادہ ملتا ہے۔ ریسٹ آف دیئر بونز، تم ان کی ہڈیوں کا آرام سکھ بن جاتی ہو۔ اینڈ سولز ڈیلیوری، اور ان کی روح کی نجات بھی بن جاتی ہو۔ تو وہ مطلب ہے کہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھی موت ایک سکھ کا نام ہے۔ لیٹ us go to the other lines, dear students. وہ کہتا ہے کہ thou art slave to fate، وہ اب موت کو بتا رہا ہے کہ تم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، تم مجبور ہو، تم کسی سبب کی محتاج ہو۔ thou art slave to fate، تم تقدیر کی محتاج ہو، غلام ہو، چینس موقع کی، کنگز، بادشاہوں کے حکم کی، اینڈ ڈیسپریٹ مین، اور دکھ بھرے انسانوں کی، یعنی دکھ مار دیتا ہے، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کو بادشاہ کے حکم سے مارا گیا، یا موقع آ گیا تھا، یا تقدیر نے مارا ہے، موت کا نام نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے اب یہ بھی ایک ایکسٹینڈڈ تھاٹ ہے، مطلب ہے کہ اس کو بھی ہم کنسیٹ نمبر 2 کہیں گے، کہ موت جو ہے نا وہ اس کو نیند کا ایکسٹینشن ایک قرار دے دیا، اور دوسرا موت محتاج کر دی گئی، سلیو کر دی گئی، فیٹ کی، چانس کی، کنگز کی، اور ڈیسپریٹ مین کی۔ تو یہ بھی کنسیٹ ہے اس نظم میں جو ہمیں ملتا ہے۔ 2 کنسیٹس ہو گئیں۔ اینڈ ڈوز ود پوائزن،
اور ایک اور مطلب ایک بھی سبب بن سکتا ہے کہ جناب اس کو پوائزن یا زہر سے مارا گیا، ٹھیک ہے، وار جنگ میں مارا گیا، اینڈ سکنس بیماری ڈویل، اور تم کون ہو؟ تم تو زہر کے ساتھ، جنگ کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ رہتی ہو، یعنی تمہارا مسکن جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے، اس کے بغیر موت نہیں آ سکتی، وہ کہتے ہیں۔ اینڈ پپی، یا پھر پپی یا مطلب ہے کہ افیون کے ساتھ، آر چارمز یا جادو، کین میک اس سلیپ ایز ویل، ان سے بھی ہمیں زیادہ سکون مل سکتا ہے۔ تو تم میں اگر سکون بھی ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ہم کسی شہر میں آ جائیں یا پھر کسی افیون وغیرہ لے لیں تو تم سے زیادہ سکھ تو ہمیں وہاں بھی مل جاتا ہے۔ اینڈ بیٹر دین ڈائی اسٹروک، اور تم سے زیادہ ان میں ترنگ پائی جاتی ہے، مزہ پایا جاتا ہے، ان کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ اسٹروک زیادہ ہوتا ہے تم سے، یعنی وہ موت کو کم تر بتا رہے ہیں۔ وائی سوالس دو دین، سوال کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا، پھولنا، گھمنڈ کرنا۔ وائی سوالس دو دین، پھر تم اتنی اتراتی کیوں ہو؟ ون شارٹ سلیپ پاسٹ، تم کیا ہو؟ پھر سے وہ نیند سے کمپیئر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ایک چھوٹی سی نیند ہو، وی ویک ایٹرنلی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب تم ہمارے اوپر چھا جاتی ہو تو پھر ہم ابدی طور پر جاگ پڑتے ہیں۔ اینڈ ڈیتھ شیل بی نو مور، اور جب ہم دوبارہ جاگتے ہیں، شعور میں آ جاتے ہیں اور دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی موت نہیں ہوتی۔ ڈیتھ دو شیل ڈائی، تم ہی مار جاتی ہو۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ اس نے ہمیں سبق دیا کہ موت سے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس نے موت کو بیٹ کیا، محتاج کیا اور کنسیٹ کا استعمال کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں اگر ہم رائمنگ اسکیم کو دیکھیں تو ہمیں رائمنگ اسکیم کیا ملتی ہے؟ ڈی اور پھر می، بی، ڈلیوری، تو یہ اے پھر دوسرا مطلب ہے کہ اس میں اگر ہم رائمنگ اسکیم کو دیکھیں تو اے بی بی اے بی بی اے، یعنی ایک ہی ساؤنڈ کو ہم مطلب ہے کہ پاتے ہیں، اور دوسرے اسٹینڈرڈ میں اگر ہم جائیں تو پھر ہمیں سی ڈی ڈی سی ای ای، یعنی نئے یہ مطلب ہے کہ ایٹرنلی اور ڈائی ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے رائمنگ اسکیم۔ اور مطلب ہے کہ اگر ہم اس کی بحر کو دیکھیں کہ کس بحر میں اس کو لکھا گیا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ایامبک پینٹامیٹر میں لکھا گیا ہے۔ واٹ از ایامبک پینٹامیٹر؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایامبک پینٹامیٹر ایک ایسا میٹر ہوتا ہے، ایک ایسا مطلب ہے کہ پوئٹری لکھنے کا ڈیوائس ہے جس میں ہم مطلب ہے کہ بھی 5 فیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور 5 فیٹ مطلب ہے کہ اس میں 1 فٹ میں 2 آوازیں ہوتی ہیں، ایک ان سٹریسڈ وائس ہوتی ہے اور ایک سٹریسڈ وائس ہوتی ہے، تو یہ ایک ایام بنتا ہے، پینٹا 5 کو کہتے ہیں۔ پینٹامیٹر، اس میں 5 رکن ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس کی یہ لائن دیکھیں، فرام ریسٹ اینڈ سلیپ وچ بس تhy pictures be much pleasure than from the much more mass flow۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 5 رکن کیسے ہیں۔ فرام ریسٹ 1 رکن، اینڈ سلیپ 2، وچ بٹ 3، thy pic 4، چربی، تو یہ مطلب ہمارے پاس 1 2 3 4 5 ہو گئے۔ much pleasure than from the much more mass flow، تو اس میں ہمیں 1 2 3 4 5 ہمیں مطلب ایک بھی رکن یا ایام ملتے ہیں، یعنی 5 کا مطلب پینٹا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ نظم ایامبک پینٹامیٹر ایامز میں لکھی گئی ہے، 1 ایام، 2 ایام، 3 ایام، 4 ایام اور 5 ایام، تو یہ ایامبک پینٹامیٹر میں لکھی گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں ہمیں ایک ایٹرنل سا لیسن دیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کوئی اتنا بڑا فینومینا یا مظہر یا ایسی بات نہیں ہے جس سے خوف زدہ ہوا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو، یا مطلب ہے کہ اسٹریس سیکھنا چاہتے ہیں، ایامبک پینٹامیٹر سیکھنا چاہتے ہیں، یا دیگر نظمیں جان ڈن کی سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔